جلدی سے اپنی نائٹی پہن کر بیڈ پر آ جاؤ، اس نے اسے گھورتے ہوئے اور غصیلے آواز میں کہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی عمل کے پورے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے اس بے رحم شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں میں برسوں کی نفرت تھی۔ وہ ہر رات کی طرح آج بھی اس کی رات عذاب بنانا چاہتا تھا، مگر آج عمل نے اپنے اندر ہمت پیدا کر کے اسے کہا تھا، نہیں اب میں اور نہیں سہوں گی۔ اس کی جرأت دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ تبھی وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیتا کہنے لگا، میرے پاس تمہارے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ہر روز کی طرح اس پر زبردستی اپنا حق لیا تھا۔ دوستو، بہت ہی رومانچک کہانی ہے، پورا سنیے گا ضرور۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور پیارا سا کومنٹ بھی ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو، چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ انکار کر دو شادی سے ورنہ پچھتاؤ گی۔ کیس نے عمل کو وارننگ دی تھی، اس کے سر پر جوں تک نہیں رینگی تھی۔ وہ منہ بناتے ہوئے کچن سے جانے لگی۔ جب کیس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی کھینچتے ہوئے اپنے سامنے لا کھڑا کیا، ہاتھ کے درد کی وجہ سے اس نے پلکیں اٹھا کر نمی بھری آنکھوں سے کیس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر فاتحانہ فتح پانے والی مسکان نے عمل کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو شادی سے انکار کرنا بے شک کیجیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے اس میں انوالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ آپ کو ہے تو انکار بھی آپ ہی کریں گے۔ یہ سب کچھ میرے سر پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں اس چیز کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ وہ دبے دبے غصے میں گرج رہی تھی۔ اسے بنا خوف کے بولتا ہوا دیکھ کر کیس کی شدید غصہ آیا تھا۔ وہ عمل سے اس رویے کی امید نہیں کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اس سے چھوٹی ہے تو اس کی بات مان لے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ الٹا وہی اسے ہی باتیں سنانے لگی۔ کیس اس سے شادی نہ کرنے کا الزام اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہ غصے سے عمل کا بازو دبوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں، نہیں اب میں اور نہیں سہوں گی۔ عمل کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں پہلی بار ایک عجیب سی دردنا تھی۔ کمرے میں کچھ پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سامنے بیٹھا آدمی اس کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ ہو۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے دھیمی لیکن خطرناک آواز میں پوچھا۔ عمل نے ڈر کے باوجود خود کو سنبھالا۔ میں نے وہی کہا جو تمہیں سننا چاہیے تھا۔ سالوں سے تمہاری نفرت، تمہارے طعنے اور تمہارا ظلم سہتی رہی ہوں۔ ہر بار سوچتی تھی کہ شاید ایک دن تم بدل جاؤ گے، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ جو انسان خود سے لڑنا نہیں چاہتا اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اس آدمی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بہت ہمت آ گئی ہے تم میں۔ وہ کرسی سے اٹھا، لیکن اس بار عمل پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پھر بھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ ہاں، ہمت آ گئی ہے، اس نے کہا، کیونکہ اب میرے پاس ہونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ چھن کے لیے چپ ہو گیا۔ عمل کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ کمزوری کے آنسو نہیں تھے، وہ ان ورثوں کا درد تھے جنہیں وہ اپنے سینے میں دبائے گھومتی رہی تھی۔ تم جانتے ہو، عمل نے کہا، جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں کتنے سپنے لے کر آئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ ہم مل کر ایک گھر بنائیں گے، مگر تم نے اس گھر کو کبھی گھر بننے ہی نہیں دیا۔ تم نے ایسے ایک قید خانہ بنا دیا۔ کمرے کی دیواروں پر ٹنگی تصویریں جیسے اس بات چیت کی گواہ بن گئی تھی۔ بس کرو، وہ آدمی چلایا۔ نہیں، عمل نے جواب دیا، آج نہیں، آج میں بولوں گی اور تم سنو گے۔ اس کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ تم نے مجھے ہمیشہ کمزور سمجھا، سوچا کہ میں ڈر کر چپ رہوں گی، لیکن ہر انسان کی سہنے کی ایک سیما ہوتی ہے۔ میری سیما آج ختم ہو گئی ہے۔ وہ آدمی کچھ کہنا چاہتا تھا،
مگر شبد جیسے اس کے گلے میں اٹک گئے۔ عمل نے الماری کھولی اور ایک چھوٹا سا بیگ نکالا۔ اس نے اس میں پہلے سے رکھے کچھ کپڑوں کو ٹھیک کیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جا رہی ہوں۔ کہیں نہیں جاؤں گی، اب مجھے روکنے کا حق تم نے بہت پہلے کھو دیا تھا۔ اس نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم بھاری تھے، لیکن ہر قدم کے ساتھ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیروں سے برسوں پرانی بیڑیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ دروازے تک پہنچ کر وہ ایک پل کے لیے رکی۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس آدمی کو دیکھا جو پہلی بار اسحا دکھائی دے رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر اسی لیے نہیں جا رہی ہوں کہ میں ہار گئی ہوں، عمل نے شانت صبر میں کہا۔ میں اسی لیے جا رہی ہوں کہ کیونکہ میں نے آخر کار خود کو چن لیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ باہر رات تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن لمبے سمے بعد عمل کو وہ ہوا آزادی جیسی محسوس ہوئی۔ اس کے سامنے راستہ آسان نہیں تھا۔ اسے نہیں پتہ تھا کہ کل کیا ہوگا، کہاں رہیں گی، کیسے آگے بڑھے گی، مگر ایک بات وہ اچھی طرح جانتی تھی، اندھیرے گھر میں رہ کر دھیرے دھیرے ٹوٹنے سے بہتر تھا انجان راستوں پر چل کر اپنی نئی زندگی بنانا۔ اور اسی رات جب اس کے پیچھے ایک ادھیائے ہمیشہ کے لیے بند ہو رہا تھا، اس کی زندگی کا ایک نیا ادھیائے شروع ہو چکا تھا۔ دوستو، ایسے ہی کہانی سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور ویڈیو میں کومنٹ بھی ضرور کر دیجیے گا۔